رمضان 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 شان رمضان شان رمضان بك خير الخلق كلهم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج 18ویں پارے کے نصف سے لے کر 19ویں پارے کے ثلاثہ یعنی 3 ربع تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان پڑھی گئی آیات بینات میں سورۃ النور کی بقیہ آیات کی تلاوت کی گئی، اور سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان مکمل تلاوت کی گئی، اور سورۃ الشعراء جس کی ابتدا 19ویں پارے کے 5ویں رکوع سے ہوئی، سورۃ الشعراء کی مکمل تلاوت کی گئی۔ 3 صورتیں بنیادی طور پر تلاوت کی گئی ہیں، اور کل ہم نے سورۃ النور کی جو آیات بینات تلاوت کر دی تھی 20، لیکن ان کا خلاصہ عرض نہیں کیا تھا۔ اس میں ایک تو یہ یاد رہے کہ اسلام جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو۔ اس پاکیزگی کا تعلق انسان کے اپنی ذات تک بھی ہو، اور ذات سے نکل کر اس کی گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اور جس کا نچوڑ یہ ہے کہ اس کے شر سے باقی تمام محفوظ رہیں۔ چنانچہ انسانی اور فطرتی تقاضوں کی وجہ سے بدکاری کرنے والا مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا قرآن کریم میں 100 کوڑے، اور حدیث پاک اور تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اگر میاں بیوی باہم ایک دوسرے پر تہمت لگا دیں کسی پر بھی، اللہ رب العزت نے اس کا ایک پورا طریقہ بیان کیا ہے کہ 4 گواہ لائیں، اور وہ پورا جو طریقہ ہے اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں، جس کی تفصیل قرآن پاک میں بھی ہے اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن اس معاملے میں اپنی گھریلو زندگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ قائم ہی ایک دوسرے کے اعتماد، محبت اور اخلاص پر ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 11 سے ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ عنہا پر ایک سفر سے واپس تشریف لاتے ہوئے، اور یہ تفصیل حدیث کی تمام کتابوں میں کتاب التفسیر کے ضمن میں تمام محدثین نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، تفصیل وہاں موجود ہے۔ اور بدبختوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں کے زیادہ حقدار ہیں، جانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جتنی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ ان پر غلط کاری کی، بدکاری کی معاذ اللہ تہمت لگائی۔ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ تمام صحابہ اعظام نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے، اور خاموش رہنا اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں تھا۔ منافقین نے کہنا تھا بھی اب اپنے گھر کی بات آئی ہے نا تو دیکھا کیسے بولنا شروع کیا، اس لیے حضور علیہ السلام خاموش رہے تاکہ میرے گھر والوں کی پاکی کی سند اللہ قرآن میں اتارے۔ اور رب نے کیا آگے فرمایا، آگے آیت آئے گی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اہل بیت میں بیویاں سب سے پہلے ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں اس کی وضاحت عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو
آگے اختتام کیا ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک عقیدہ یاد رکھیں. حضور علیہ السلام کو اللہ نے جیسے چنا نا پوری مخلوق میں سے، تو وہ لوگ کہ جو حضور کے زمانے میں حضور پر ایمان لائے، حضور کے صحابہ بنے، اللہ نے پوری مخلوق میں سے ان کو بھی چن کے پیدا کیا ہے، اور ان مستورات کو بھی چن کر پیدا کیا، چنا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے عقد اور حضور کی شادی کے لیے جن کو منتخب کیا ہے. کچھ تفصیل آگے سورۃ الاحزاب میں انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے 10 آیات بینات، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن اکثر محدثین کے نزدیک 16 آیات بینات، ایک نہیں، دو نہیں، 16 آیات بینات سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، طہارت اور عفت کے بارے میں قرآن میں ہوتا ہے، اور اس کی پوری تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے جس کے بیان کرنے کا وقت نہیں. گھروں میں داخل ہونے کے آداب کا ذکر ہے، گھروں میں رہنے والے حضرات کی تقسیم ہے، اوقات کا ذکر ہے کہ اجازت لے کر آئیں، اور اس کی پوری تفصیل اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمائی ہے. سورۃ الفرقان میں خاص طور پر حق و باطل میں فرق کرنے والی آیات بینات، جن کا تعلق خاص طور پر 2 چیزیں ذکر کی گئی. ایک تو اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل کو ذکر کیا گیا اور مختلف چیزوں پر غور کرنے کا حکم دیا، جس کی تفصیل میں نے سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں بھی کچھ عرض کی تھی. انہی مضامین کا یہاں پر اعادہ ہے دیگر مختلف الفاظ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے جو خاص بندے ہیں نا، ان کی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں. کیا ذکر کیے ہیں؟ ان میں سے چند ایک عرض کیے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. اگر کوئی جاہل، ان پڑھ، اجڑ، گنوار اگر ان سے کوئی جھگڑا بحث کرے نا، تو وہ قالوا سلاما، بڑے اچھے طریقہ سے اس کو رفع دفع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ بحث میں نہیں پڑتے، الجھتے نہیں، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا میں رات اور دن خرچ کرتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اور راتیں کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، اور کبھی سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اور درمیانہ اور متوسط رستہ اس کو اختیار کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو گناہ کر بیٹھے اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کے کرم سے بعید نہیں ہے کہ وہ گناہ بخش بھی دے. یہ پہلا درجہ، یہ پہلا درجہ ہے کہ گناہوں کو بخش دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اس کے کرم سے کچھ بعید نہیں ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کو قبول کرنے والا پاتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، فضول لغو کام ہو رہا ہو، تو اس کے پاس سے بڑے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس میں وہ مشغول نہیں ہوتے. سورۃ الشعراء میں خاص طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. اب تفصیل میں جائے بغیر کچھ چیزوں کا اعادہ مطلوب نہیں ہے. یہاں پر میں ایک بات صرف عرض کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان سارے نبیوں کا ذکر، قوموں کا ذکر ہمارے لیے کیوں کیا ہے؟ ہر نبی کی قوم کا ذکر کیا، ان کی برائیوں کا ذکر کیا، پھر نبی کے بھیجے جانے کا ذکر کیا، جنہوں نے دعوت کو جھٹلا دیا ان کے اوپر جو عذاب اترا ہے اس عذاب کا ذکر کیا. ہمارے لیے اللہ نے، اگر یہ کہیں کہ صرف واقعہ ہے تو پھر تو قرآن کے نزول کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا. قرآن کے نزول کا مقصد تو ہدایت ہے. اس میں رہنمائی کیا ہے؟ شیخ سعدی علیہ الرحمن ایک بڑی خوبصورت ایک آیت لکھی ہے، وہ میں آپ کو سنا کے سمجھاتا ہوں بھئی یہ ان کا ذکر ہمارے لیے کیوں ہے. وہ حکایت یہ ہے کہ بادشاہ جنگل کا شیر ہے، شیر، گیدڑ اور لومڑی، یہ تینوں نکلے شکار کے لیے. ہرن شکار ہو گیا، بادشاہ گھسیٹ کر اپنی کھچار میں لے آیا. باہر گیدڑ اور لومڑی دونوں بیٹھے ہوئے تھے. شیر نے
گیدڑ کو بلایا اندر، بھئی یہ ہم نے ہرن شکار کیا ہے تو تو بتا اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، ہم 3 تھے نا، تو بتا تقسیم کیسے ہونی چاہیے۔ گیدڑ نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اس کا مغز، اس کا دل اور اس کی ران جو گوشت ہے یہ مجھے دے دیں، اور پٹھ وغیرہ باقی چیزیں لومڑی کو دے دیں، اور جو بچ جائے وہ آپ کھا لیں۔ شیر نے جب یہ سنا نا تو اس نے ایک پنجہ رکھ کے مارا گیدڑ کے منہ پر، اور منہ اس کا چھیل دیا، وہ سہلاتا ہوا، خون بہتا ہوا باہر نکلا۔ لومڑی نے پوچھا وہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی شیر نے پوچھا ہے کہ یہ تقسیم کیسے کرنا ہے، میں نے ایسے بتایا ہے اور اس نے مجھے یہ مار دیا۔ اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں شیر نے لومڑی کو بلایا، بھائی تو بتا اس شکار کو کیسے تقسیم کریں؟ اس نے کہا آپ شہنشاہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اس کا دل، اس کا کلیجہ، اس کی رانیں، جتنا اچھا گوشت ہے وہ سارا آپ کھا لیں، اپنے لیے رکھ لیں، پٹھ اور گردن کا گوشت گیدڑ کو دے دیں، بچ جائے وہ مجھے دے دیں۔ شیر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تقسیم تمہیں کس نے بتائی ہے، تمہیں کیسے پتا چلی؟ اس نے کہا وہ گیدڑ کے منہ پہ جو پنجہ پڑا ہے نا اس نے مجھے سکھائی ہے۔ اس حکایت کو بیان کر کے حضرت شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ ایک تو اس لیے بھیجا ہے کہ قیامت کے اور ان کے درمیان میں وقت کم ہے، آخر میں بھیجا ہے تاکہ انہیں قبروں میں کم رہنا پڑے۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ان کی ساری امتوں سے کم ہو، یہ حضور کی امت پر رحم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ساری قوموں کو پہلے بھیج دیا، انہوں نے جو جو خرابیاں، جو جو گڑبڑ، جو جو گناہ کرنے تھے وہ کر دیے، اور حضور کی امت کو وہ سارے بتا دیے کہ دیکھو پہلی قوموں نے یہ کیا ہے، تم ان کاموں سے بچ کے رہنا، تم ان کاموں سے بچ کے رہنا، وہ گناہ، وہ جرم تم نہ کرنا جو پہلی قوموں نے کیے ہیں، تاکہ کہیں تم بھی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جو پہلی قوموں کو مبتلا کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں عبرت کے لیے ان واقعات کو ذکر کیا ہے، تاکہ حضور علیہ السلام کی امت ان انبیاء کی قوموں کے احوال کو پڑھیں، سنیں اور ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ناپ تول میں کمی ہے، بدکاری ہے، خیانت ہے، جھوٹ بولنا ہے، نبی کو جھٹلانا ہے، احکامات پر عمل نہ کرنا ہے، اور جتنی اخلاقی خرابیاں تمام قوموں میں گزری ہیں وہ قرآن پاک نے کھول کر بیان کی ہیں، تاکہ ہم ان سے بچیں اور ان گناہوں سے بھی بچیں، اس عذاب سے بھی بچ سکیں۔ اور اللہ نے جو ہمیں اپنے محبوب کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کی برکت سے جو اپنی محبوب امت بنایا ہے، ہم اس کی اس معیار پر محبت کے طور پر پورا اتر سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے سنا ہے قبول و منظور فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جملہ غلامان گنج بخش پر، غلامان مصطفیٰ پر کرم فرما، دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ خصوصی کرم فرما۔ الہ العالمین فلسطین، غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جرت اسلامی عطا فرما۔ الہ العالمین حق و باطل میں فرق کی توفیق عطا فرما، اور غیب سے ان کی مدد فرما، اور ہمیں عملاً اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے زخمی ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو شہید ہوئے انہیں بلندی درجات عطا فرما، اور انہیں یہود و ہنود نصارہ کے ظلم و ستم سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شان رمضان، شان رمضان۔
शान रमजान, कुरान की आयत में शान रमजान, रमजान रमजान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। अल्लाह ने फरमाया रोज़ों का महीना है, दिन में तो नमाज़ें हैं, रातों को शबीना है, दिन रात इबादत है। शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, रमजान रमजान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। खैरात भी बटती है, इमदाद